السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ فرمایا اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس طرح کے احکام لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، وہ ہرگز نہیں فلاح پایا کرتے۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ 2 ویڈیو کلپ سینڈ کیے ہیں اور دونوں میں نے دیکھ لی، اور اس میں جو مولوی صاحب ہیں جنہوں نے کٹے پر اپنی زبان سے خودکش حملہ کر دیا ہے، حالانکہ کٹا بیچارہ حیران کھڑا ہے کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے ایسا خودکش حملہ۔ شاید کٹا اپنی زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رتبہ بڑا بلند صحیح، دیکھ میں بھی خدا کی مخلوق ہوں۔ مولوی صاحب نے جس شد و مد سے کٹے کی مخالفت کی ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو کٹے سے کوئی خاص دشمنی ہے۔ مسئلہ ان کا کوئی ذاتی ہے، کوئی اپنے گھر کی لڑائی ہے۔ مسئلے کی بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے، دین کے مسئلے کی بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ کسی مسئلے کو اس قدر سختی سے بیان کرنا اور وہ سختی شریعت اسلامیہ میں موجود بھی نہ ہو، پھر صاحب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی کا مسئلہ ہے۔ یہ جتنی سختی سے بیان کر رہے ہیں، کیا شریعت اسی طرح سختی سے موجود ہے یہ حکم اس کے اندر؟ حال پتہ یہ ہے کہ خوارج جو تھے وہ فتویٰ لگانے میں سخت، اور مولوی صاحب جو ہے وہ بھی خوارج کی باقیات ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کی ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ ان کے اس فتوے سے وہ علماء جن کا تعلق اہل الحدیث سے ہے اور وہ کٹے کی قربانی کو درست قرار دیتے ہیں، ان سب پر سخت فتویٰ لگے گا کہ وہ لوگوں کی قربانیاں ضائع کرواتے رہے اپنے فتوے دے دے کے۔ تو مولوی صاحب نے اس بیوقوف جیسا رویہ اختیار کیا ہے کہ درخت کی جس ٹہنی پر بیٹھا ہے، جس شاخ پہ بیٹھا ہے، جس ٹہنے پہ بیٹھا ہے، اسی کو کاٹ رہا ہے، اپنوں کو گرا رہا ہے، اپنے اوپر ہی فتویٰ لگوا رہا ہے، اپنی پارٹی کے بندے مروا رہا ہے۔ حالانکہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے اس فتوے کی حیثیت کیا ہے، لیکن ان علماء کا بنے گا کیا جو کٹے کی قربانی کو درست قرار دیتے تھے، اور ان علماء کا کیا بنے گا جو اس کو جواز پر رکھتے ہیں؟ وہ کہتے بچو لیکن کر لی تو ٹھیک ہے۔ اور ان علماء کا کیا بنے گا جو کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی تو نہ کی جائے، البتہ اگر بیل گائے وغیرہ نہ ملے تو کٹا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی جواز کے قائل ہیں، ایک خاص صورت میں وہ جواز کے قائل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پچھلے دنوں میں لمپی اسکن آ گیا تھا، تو پھر وہی ہاں جی کٹا ٹھیک ہے۔ ان سب پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اور ایک طبقہ رہ گیا جو مطلقاً کہتا ہے کہ کٹے کی قربانی درست نہیں ہے، اسی قبیل سے مولوی صاحب کا تعلق ہے، اور یہ اس صف میں سب سے آگے کھڑے ہیں۔ یعنی وہ مسئلہ جو عوام الناس میں بیان کرنے کا ہی نہیں تھا، اور اگر بیان بھی کیا جاتا تو کسی خاص سیاق و سباق سے بیان کیا جاتا، انہوں نے اپنی ضد میں آ کے وہ مسئلہ بھی منڈی میں لے کے آ گیا۔ اس مسئلے کو، وہ مسئلہ ہے گھوڑے کا، گھوڑا لے کے آ گیا کہ گھوڑا کھاؤ جی۔ اس کو عوام الناس میں صرف اہل حدیث سے نفرت دلانے کے لیے، کیونکہ عوام نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے حدیث ہے یا کیا ہے، وہ تو داڑھی دیکھیں گے، ٹوپی دیکھیں گے، کہیں گے اچھا وہابی ہے، انہوں تو اگے ہی ادھا ہی کٹنے گھوڑا کھانے پھرتے ہیں، گھوڑا حلال کرتے پھرتے ہیں۔ حدیث وال نہیں دیکھنا، حدیث کی طرف وہ نہیں دیکھیں گے۔ ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا گیا ہے کہ صرف اپنے ضد اور انا کی وجہ سے اگر کٹا کرتے ہو تو گھوڑا بھی حلال ہے، وہ بھی کرو۔ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب، اور اس میں گھوڑے کا حلال ہونا لکھا ہوا ہے، یہ لے کے آ گئے۔ اب اس سے ان لوگوں کو زبان مل جائے گی جو ہر وقت حدیث اور اہل الحدیث کے خلاف ہے، اور ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں کہ حدیث کو اسلام سے مائنس کر دیا جائے۔ منکر حدیث ان کو یہ طاقت دے رہے ہیں، منکر حدیث کو ابھار رہے ہیں، عوام کو صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے یہ الجھا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ منڈی میں کھڑے ہو کر عام لوگ جو نماز تک نہیں پڑھتے، ان کے درمیان میں گھوڑا لے کے آگے کہ جی گھوڑا حلال جانور ہے، یہ بحث لے کے آ گئے صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے۔ او مولوی بڑا یار بڑا آیا تھا، واہ 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 واہ، اپنی ذاتی تسکین۔
تو وہ گھوڑے کی حلت کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ کٹے کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بحث رہے گی۔ یہی مولوی صاحب جو ہے اسی جگہ پر کھڑا ہو کے اعلان کر دینا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کی کوئی قربانی، چھتر پھیرن کے اگلے، حالانکہ وہ مسئلہ بالکل صحیح ہے۔ تو عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کوئی الگ طریقہ بھی اختیار، لیکن نہیں، یہ حدیث کے بھی دشمن ہیں، اور یہ منکرین حدیث کے جو ہے منکر حدیث لوگ، ان کے یہ ہتھیارے بنے ہوئے، کیوں نہ بنے خارج کی باقیات جو ہے۔ آئیے میں مسئلے کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 14 صدیوں میں سارے مسلمان گمراہ ہو گئے ہوں، علماء بھی ہو گئے ہوں، عوام بھی۔ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولوی صاحب اور ان کی ساری ذریت مل کر صرف ایک بندہ آج سے 200 سال 150 سال پیچھے دکھا دے کہ جو عالم ہو، علامہ ہو، اور وہ کٹے کی قربانی کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ بس ایک عالم انہوں نے دکھانا، ایک، صرف ایک، سارے جمع ہو کے ان کے ہم خیال صرف ایک عالم دکھا دے۔ اس سے ان کے یہ نہیں دکھا سکتے، اس سے ان کے دعوے کی جو ہے عمر، اس کا پتہ چل گیا کہ ان کا دعویٰ جو ہے اس کی عمر کیا ہے، 100 سال 150 سال 200 سال۔ اس سے اس طرح کے لوگوں کا خیر القرون سے کٹنا ثابت ہو گیا۔ الحمدللہ یہ کٹ گئے اللہ کے نیک لوگوں سے۔ وہ زمانے کے جن زمانوں کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ بہترین زمانہ میرا اور میرے بعد والوں کا اور ان کے بعد والوں کا، ان زمانوں سے کٹے کی مخالفت دکھانا ان کا کام ہے۔ مولوی صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے اور ان کے ہم خیال پیدا ہونے سے پہلے صرف 200 سال پیچھے ایک عالم کھڑا کر دیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہو، جن کا فتویٰ یہ ہو، جن کا مسئلہ یہ ہو کہ گھوڑا بھی حلال ہے اس لیے تم گھوڑا کر لو، کٹا اگر کرتے ہو تو ایک عالم یہ دکھا دے، میں ان سے معذرت بھی کر لوں گا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب اس پر یہ سوال بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، مانا کوئی عالم ایسا موجود نہیں ہے، ایسا کوئی عالم موجود نہیں ہے کہ جو کٹے کی قربانی کو غلط کہتا ہو، کوئی غلط کہنے والا نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا عالم بھی موجود ہے کہ جو کٹے کی قربانی کو صحیح مانتا ہو؟ ہاں، ایسے عالم موجود ہیں، ایسے علامہ موجود ہیں، ایک نہیں، تمام ائمہ اہل سنت، ان میں سے کسی ایک کا یہ اختلاف ہی نہیں رہا، ایک بھی نہیں۔ یہ تو اتفاقی مسئلہ تھا جس کو اختلافی بنا دیا ان لوگوں نے۔ تمام علماء واضح طور پر لکھتے ہیں، اہل لغت بھی، اہل علم بھی، کہ والجاموس نوع من البقر، یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، یہ گائے کی جنس میں سے ہے، یہ گائے کے حکم میں ہے۔ کوئی ایک اہل علم نہیں ہے جو اس کا مخالف کھڑا ہو، ایک نہیں۔ وہ عالم تھے یا آپ عالم تھے؟ ان کے اپنے ہی بڑے، ان کو کہتے ہیں ہم تو سلف صالحین کے اتنے پابند ہیں کہ قرآن کی 1000 آیات بھی ہوں تو ہم نہیں مانیں گے، سلف کی مانیں گے۔ تو وہ عالم تھے یا یہ عالم ہے؟ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ وہ اہل حدیث تھے یا یہ اہل حدیث ہے؟ وہ سچے تھے یا یہ سچا ہے؟ یقیناً وہ سچے اور یہ جھوٹا، اور انتہائی جھوٹا۔ یہ کون ہوتا ہے اس مسئلے میں ٹانگ اڑانے والا؟ اہل علم کی کوئی ایک کتاب لغت کی اٹھائیے اور اس مسئلے کو دیکھیے، سب اسی بات کو بیان کریں گے۔ اختلاف تھا ہی نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ بھینس کی قربانی میں 7 افراد شامل ہوں گے جیسے گائے کی قربانی میں؟ تو اگر مولوی صاحب کی بات درست ہوتی تو امام صاحب یہ فرماتے کہ کون سی بھینس لے کے آ رہے ہو، جاموس کیوں کر رہے ہو، اس کی قربانی کوئی نہیں ہے، کٹے کی کوئی نہیں ہے۔ امام صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا نا، لیکن امام صاحب خیر القرون سے جڑے ہوئے تھے۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا اعرف خلاف ھذا، فرمایا کہ مجھے اس میں اختلاف کا کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتا کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو۔ تو خیر القرون سے لے کر پہلے والے علماء اور بعد والے علماء سب نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی فتویٰ امام اسحاق بن راہویہ کا ہے، اور موجودہ صدی ہجری کے بہت بڑے شیخ الحدیث، اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ اور شیخ الحدیث رفیق اثری صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ قربانی میں بھینس ذبح کی جا سکتی ہے، یہ ذبح کی جا سکتی ہے، سلف صالحین میں متنازع مسائل میں شمار نہیں ہے۔
چند سال سے یہ مسئلہ اہل حدیث علماء میں قابل بحث بنا ہوا ہے، چند سال سے پہلے نہیں تھا، جبکہ ایسے مسئلے میں شدت پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مولانا رفیق اثری صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ اس میں اس بات کو لکھا ہے۔ آئیے اب اس بات پر غور کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی مسئلے میں امت کے اندر اختلاف نہ ہو اور وہ مسئلہ اتفاقی ہو اور وہ مسئلہ غلط ہو، گمراہی کا رستہ ہو، وہ مسئلہ گمراہی والا ہو، امت ساری اس پر اکٹھی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، صحیح سند سے ہے، کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا، امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ وَيُدُ اللَّهِ عَلَى الجماعت، اس فرمان رسول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت کی بھی کبھی بھی کسی مسئلے میں گمراہی پر جمع ہو جائے، اور جس مسئلے پر امت جمع ہو جائے وہ گمراہی نہیں ہو سکتا۔ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس واضح حدیث رسول کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بات چلائے، اپنا فتویٰ چلائے۔ اگر چلائے گا تو یہ حدیث رسول سے دشمنی ہوگی۔ ایسا اہل حدیث نہیں ہوتا، ایسا منکر حدیث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حدیث نبی پاک کو ہم نے دیکھنا، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے تو آؤ پھر مانو اس حدیث کو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توبہ کی توفیق دے اور اس مسئلے میں لوگوں کی قربانیوں پر حکم لگانے کی بجائے اپنے گریبان میں یہ ذرا جھانک لے کہ یہ کتنا کا اہل حدیث ہے اور کتنی حدیثوں کو یہ ماننے والا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے جن جانوروں کا ذکر موجود ہے اس میں بھینس شامل ہے۔ اس پر میں الگ سے 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ اس میں جو گلا پھاڑ کر بولنے والا مولوی ہے وہ بھی اسی قبیل کا ہے، اس کا بھی میں نے رد کیا تھا، اور اس میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ بھینس کٹا ان جانوروں میں شامل ہے جن کی قربانی شریعت میں مطلوب و مقصود ہے۔ یہ عجیب ان کی روش ہے کہ اجماع دلیل ہے جی، بھینس کا دودھ پینا ہے، ہاں جی اجماع ہے جی، یہ جی صحیح ہے، بھی کٹے کا گوشت کھانا ہے جی، ہاں گوشت کھانے میں جی اجماع ہے۔ وہاں اجماع حجت، اور جب آئی قربانی کی بات تو اجماع کوئی حجت نہیں۔ وہاں پھر جناب جب لوگوں نے اٹھایا نا کہ علت کا مسئلہ، تو علماء نے صاحب لکھا کہ یہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔ وہاں یہ داخل، جب قربانی کرنی ہے تو یہ باہر۔ یہ حکم قرآن کو بدلنے والی بات، قرآن بہیمۃ الانعام کو ذبح کرنے کا کہتا ہے قربانی کے جانور، یہ ثمانیت ازواج والی آیت لیتے ہیں، حالانکہ اس میں قربانی کے جانوروں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا نہیں لنک، وہ آپ کلپ سن لیجیے گا۔ اور اس کلپ میں ان کے بعض جو بہانے ہیں، یہ جو ڈفرنس بیان کرتے ہیں گائے اور بھینس میں، اس کا رد بھی موجود ہے، وہ کلپ بھی آپ سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے فتنوں کو کچلنے کی ہمیں ہمت دے اور ان سے بچنے کی توفیق دے۔ عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ان کو ایسی بات کرنے پر ان کو جو ہے وہ ان کا منہ بند کریں، ان کو سننا بند کریں، ان کو اپریشیشن دینا بند کریں۔ اس سے یہ لوگ اپنے اس فتوے کو لے کے محدود سے محدود ہوتے چلے جائیں گے۔